طریقے سے چل پھر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا ہے تو اس کو ساری صلاحیتوں کو دے کر پیدا فرمایا ہے، اور یہاں پر کسی قسم کی کمزوری ہے، کوئی نقص ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ سے ہی رجوع ہونا چاہیے. یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہی دعا کی جانی چاہیے. سورہ 3 کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اس کو تمام صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. تو اس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھائی صاحب سورہ 3 کی اس آیت کریمہ کا ورد رکھیں. سورہ 3 مختصر سا سورہ ہے، 30ویں پارے میں سورہ 3 نام کا سورہ، آپ بآسانی اس کو پڑھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. نمازوں میں اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس آیت کریمہ کو آپ پڑھتے رہیں اور معنی کو ذہن میں رکھیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو ساری صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے. یہ معنی قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا معنی یقیناً مؤثر ہوتا ہے جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ فائدہ ہوگا، اور آپ کے صاحبزادے میں جو کمزوری ہے، جو کمی نقص ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ضرور دور ہو جائے گا. جی ناظرین، آئیے اس جواب کے بعد ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. ہم آفرین بات کر رہے ہیں اورنگ آباد مہاراشٹر سے. ہاں بہن بولیے، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مولانا ہمارا یہ سوال ہے کہ ہمارے بڑے بھائی ہیں جو کسی لڑکی کے جھمیلے پڑ گئے ہیں اور وہ بہت پریشان کر رہی ہے انہیں. اس وجہ سے والدین بہت پریشان ہیں اور وہ والدین سے بات بھی نہیں کر رہے. بہت گھر میں 8-15 دن سے بہت ماحول خراب ہو گیا ہے. کسی سے بات نہیں کرتے. والدین بہت سمجھا رہے ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا پا رہے ہیں، اور والدین اس وجہ سے بہت پریشان ہیں اور گھر کا ماحول بہت خراب ہے. ٹھیک ہے، پلیز کوئی ایسی دعا بتا دیجیے جس وجہ سے انہیں ہدایت پر لایا جا سکے. ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ. بہت اچھے سے ابھی ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن ابھی اس وجہ لڑکی کی وجہ سے والدین سے بہت ناراض ہو گئے ہیں. بات تک نہیں کر رہے، والدین سے کوئی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں شمس الدین بٹکل سے بات کر رہا ہوں. جی شمس الدین صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی؟ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. جی بھائی. اور آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، مولانا کو اور آپ کو بھی، اور اس کے تمام احباب کو دعا سلام کرتا ہوں. جی بھائی. میرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ ابھی تقریباً 13 سال کا ہے. جی. وہ ایک کان سے نہیں سن رہا ہے. میں اس کے لیے مولانا سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے کان میں کیا پڑھ کے پھونکو اس کو اچھا سنائی دے. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا بھائی شمس الدین صاحب. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین، آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبید مہدی پٹنم سے بول رہا ہوں. جی عبید صاحب، پروگرام میں استقبال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہمیں جاننا تھا مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو باہر لے کر نکلے آ جاتے ہیں جی 1-2 سال میں. جی ٹھیک ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. سمجھ گئے ہم آپ کے سوال کو. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین، روحانی دعائیں پروگرام پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے نورامنٹ والوں نے. آئیے ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم. اے اللہ، تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے، اور ان کی مغفرت فرما، اور ان پر رحم فرما. تو ہی رازق تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھا نہ. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی.
معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ETV اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر کا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر. روحانی دعائیں. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن اور دوسرا نکلے نا بولنا ہے کچھ بھی سیدھا. کھانا کھلانے والوں کے لیے دعا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم ورحمہم. اے اللہ تو نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں اور برکت دے اور ان کی مغفرت فرما اور ان روحانی دعائیں پروگرام میں ایک مرتبہ پھر ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آئیے اس بریک کے بعد کچھ کالرز ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. جی سلام سے. السلام سر علیکم. وہ سوال سمجھ میں آیا نہیں ہمارے، دوبارہ بتاؤ گے آپ ہمارے کو؟ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ میں ذاکر بول رہا ہوں راجستھان سے. ہاں ذاکر بھائی آپ کا سوال تو ہم نے نوٹ کر لیا ہے. ہاں سر وہ سمجھ میں نہیں آتا اس لیے میں بولنا تھا، دوبارہ بولنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے ابھی بولتا ہوں میں آپ کو. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ناظرین آئیے ذاکر بھائی کے بعد اور کون ہیں دیکھتے ہیں کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں احمدآباد سے دلاور خان بول رہا ہوں. جی خان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ میرے 3 لڑکے ہیں جی، بے روزگار گھومتے ہیں، ان کو روزی نہیں مل رہی. ایک اور دوسرا 2 بچوں پہ مقدمہ چل رہا ہے خون کیس کا. تو اور جن کا شاید یہ بات ہو گئی تھی ان لوگوں نے ہدیہ لے لیا، ہم سے سمجھوتا کر لیا. پیسہ لینے کے باوجود بھی آج تک انہوں نے کورٹ میں عدالت میں فٹ بول دیا اور بچوں کو سزا ہو گئی. ہائی کورٹ سے ابھی ضمانت ملی ہوئی ہے ان کو. تو اس کے لیے میں کیا کروں صاحب؟ تو ہائی کورٹ میں ابھی ضمانت پہ مقدمہ چلنے پہ آئے گا تو اس وقت کیا کرنا چاہیے مجھے؟ تو اس کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں سر، کچھ مجھے بتائیں تو میں بڑی مہربانی رہے گی. اور آپ کا اور آپ کی ٹیم کا پورا میں شکر گزار ہوں. بہت اچھی باتیں یہاں سے مجھے مل رہی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت جانکاری ملتی ہے صاحب. بہت شکریہ خان صاحب کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک کالر اور جڑ گئے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہم بنگلور سے ایاز خان بات کر رہے ہیں. جی خان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہمارے بیٹے کا نام شاہد خان ہے. جی یہ نام کتنا صحیح ہے یا غلط ہے پوچھنے کے لیے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آئیے جو سوالات رہ گئے ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے. مفتی صاحب آغاز میں ہم نے باتیں کی تھی بلائیات جو نازل ہوتے ہیں. کیا ہمارے افعال، ہمارے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی طرف سے ہم نے دعوت دے دی ہے بلائیات کو؟ جی کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ جو سوال کر رہے ہیں ایسا بالکل ہوتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وما اصابتکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے، وہ تمہارے گناہوں کا ایک وبال ہے جو تم کو دنیا میں اس شکل میں مل رہا ہے. مصیبت آ رہی ہے، بلا آ رہی ہے اور آزمائشوں میں گھرتے جا رہے ہو، یہ ہماری اپنی گناہوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل بندوں کو عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا. بندہ جب اللہ کی عبادت سے منہ موڑ کر
کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری سے منہ موڑ کر نافرمانیوں کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے اور اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ بندے کو اس کے مقصد تخلیق کی طرف لائے، جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا ہے اس کی طرف لائے، عبادت کی طرف لائے، بندگی کی طرف لائے، اپنی یاد کی جانب اس کو واپس لائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس پر مصیبت نازل کر دے، مصیبت نازل ہوتی ہے، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے خالق کو پکارتا ہے۔ جس خالق کی یاد سے بے بہرا ہو گیا تھا، ناآشنا ہو گیا تھا، اس خالق کو یاد کرتا ہے کہ پروردگار میں مصیبت میں ہوں، تو مجھ کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ اس طرح مصیبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مصیبت کے ذریعے اس کو اپنی جانب متوجہ کرواتا ہے، اور بندہ مصیبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے جس کو وہ بھول چکا تھا، اس خدا کو یاد کرتا ہے جس سے وہ مکمل طور پر غافل ہو گیا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اپنی یاد کی جانب بلانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے۔ کیا بات۔ ذاکر بھائی کا جو سوال تھا، لڑکا جو ہے کمزور ہے، ہم نے اس کا جواب دیا تھا، اختصار کے ساتھ جو دعا ہے وہ بتا دیں۔ جیسا کہ بتلایا گیا تھا کہ سورہ 3 کی آیت کریمہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 30ویں پارے میں سورہ 3 آخری چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہوتی ہیں ان صورتوں میں یہ ایک صورت آپ کو مل جائے گی۔ سورہ عصر سے پہلے یہ صورت آتی ہے، سورہ 3۔ اس کو آپ پڑھیں۔ اس صورت کی صرف ایک آیت کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا ورد رکھیں۔ آئیے دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اختر صاحب نے سوال کیا تھا کہ ان کے داماد اور بیٹی میں اکثر تکرار ہوتی ہے، تکرار نہ ہو اور وہ خوش و خرم رہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ اس کے لیے اختر صاحب خود پڑھیں یا پھر ان کی دختر کو، ان کی بیٹی کو پڑھنے کے لیے کہیں۔ یا ودود، ودود کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ محبت رکھنے والا، تو اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اور یہ نام اگر پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور جو تلخیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے۔ یا ودودو یا ودودو، صبح و شام جیسا بھی موقع مل رہا ہے پڑھتی رہیں، اور شروع اور آخر میں درود شریف طاق عدد میں پڑھ لیں۔ جی، دکان کا نام وشال رکھا گیا ہے، درست ہے کیا؟ وشال کے معنی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وشال کے معنی ہوتے ہیں عظیم، وشال کے معنی ہوتے ہیں بڑا، تو وشال تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ اکبر ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، اذان میں کہتے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن یہاں پر جو دکان کا نام وشال رکھا جا رہا ہے وہ ایک محدود طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر بڑا ہے، اور کسی اور چیز کو اگر ہم بڑا کہہ رہے ہیں، حقیقت میں تو بڑا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کوئی اور چیز اگر بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے بڑا کرنے سے بڑی ہوتی ہے، اللہ کی عطا سے بڑی ہوتی ہے، مجازی طور پر بڑی ہوتی ہے۔ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے، تو معنوی طور پر، حقیقی طور پر تو بڑائی اللہ کے لیے ہے، عظمت اللہ کے لیے ہے، اور دکان کا نام جو وشال رکھا جا رہا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے، مجازی طور پر ہے اور محدود طور پر ہے۔ یقیناً وشال دکان کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ اورنگ آباد سے بہن نے سوال کیا تھا کہ بھائی جو ہے کسی کی آشنائی میں ہے، تو اس کی وجہ سے کافی گھر میں پریشانی ہے، وہ بات نہیں سنتے والدین کی، والدین اس معاملے کو لے کر کافی پریشان ہیں، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں۔ اس کے لیے والدین اور بہن اور جو کچھ بھی ان کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں وہ یا مانعو یا مانعو یا مانعو پڑھتے رہیں۔ مانع کے معنی آتے ہیں رکاوٹ پیدا کرنے والا، رکاوٹ ڈالنے والا، تو ان کو جو ناجائز تعلق ہو چکا ہے اس ناجائز تعلق میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، اس نیت سے آپ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام مبارک کو، اس اسم مبارک کو پڑھتے رہیں، یا مانعو یا مانعو یا مانعو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید رکھیں، بلکہ یقین رکھیں کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ جی، شمس الدین صاحب نے سوال کیا تھا کہ بچہ 13 سال کا ہے لیکن ایک کان میں آواز صحیح طرح سے سنائی نہیں دیتی، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس کے لیے بھائی صاحب اذان اگر جس کان میں سنائی نہیں دیتا، جس کان میں قوت سماعت نہیں ہے، اس کان میں اگر اذان کہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اذان میں اللہ کا نام ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے. اس کی برکت سے امید کی جانی چاہیے، بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ فائدہ ہوگا اور شفا ہو جائے گی. کان میں جو طاقت نہیں ہے قوت سماعت حاصل ہو جائے گی. عبید صاحب نے سوال کیا ہے کہ مغرب کے وقت جو ہے بچوں کو گھروں میں لینا یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو باہر ہم نہیں چھوڑ سکتے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اس سلسلے میں جامع ترمذی شریف میں اور دیگر کتب حدیث میں روایتیں ہم کو ملتی ہیں کہ مغرب کے موقع پر ایک ہجوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کو باہر نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. احادیث شریفہ کے شارحین حدیث نے دو مطلب بتلائے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ مغرب کے وقت لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، لوگ اپنے کام کاج سے گھر واپس لوٹتے ہیں اور ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے، بچوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس وجہ سے بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک دوسرا مطلب شارحین حدیث نے یہ بتلایا کہ مغرب کے موقع پر شیاطین کی آمد ہوتی ہے، شیاطین گزرتے رہتے ہیں اور بچوں کو روحانی طور پر تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بلا بچوں پر آ سکتی ہے، اس وجہ سے بچوں کو باہر نہیں چھوڑنا چاہیے بطور خاص مغرب کے موقع پر. ناظرین آئیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے اس روحانی دعائیں پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے نورامنٹ والوں نے، ہم ان کے مشکور ہیں. مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں، جلد حاضر ہو کر آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دیں گے. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن. روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ پروگرام محفل سما روزانہ صبح 4:30 بجے. قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ہے کرش، حوصلہ. پر امید زندگی کا سفر پروگرام رہنمائے زندگی ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے. تلاوت قرآن ما ترجمہ پروگرام فرمان الہی ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر پروگرام نماز فجر روزانہ صبح 5:30 بجے. پروگرام نوائے سروج روزانہ صبح 6 بجے. تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو بہار صبح. گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی
گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف، بلکہ ثمر بھی اے خانہ برانداز چمن، کچھ تو ادھر بھی اے خانہ برانداز چمن، کچھ تو ادھر بھی۔ روحانی دعائیں۔ تو ہی خالق تو ہی رازق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہی محیی و ممیت۔ روحانی دعائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بلایات اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے کیا اہم دعائیں ہیں، اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ آئیے ناظرین، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں مطلوب احمد انصاری بھیونڈی سے مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ جی مطلوب صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہماری اہلیہ بیمار رہتی ہیں بہت جی، اور ہاں علاج کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میں حیدرآباد سے روبینہ سلطانہ بات کر رہی ہوں۔ جی السلام بہن۔ جی وہ میری صحت ٹھیک نہیں رہ رہی ہے اور تھوڑا کم ہوتا ہے پھر سے شروع ہو جاتی کوئی سی بھی تکلیف۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اب بولیے بہن۔ جی میں اگلے جمعے کے دن میں آپ سے بات کری، مجھے کال نہیں لگا۔ جی جی صبح مولانا بول رہے تھے سبحان اللہ العظیمی، یہ پڑھنے کے لیے بولے، میں تھوڑا ہی سنی، میرے کو پورا بولنے کا ہے۔ ابھی بتا دیتے ہیں ہم۔ بہت شکریہ کال کرنے کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ ایک اور کال ہمارے ساتھ جڑ گئے ناظرین، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمیہ خان بول رہی ہوں لاتور سے۔ بہن آواز کم آ رہی ہے۔ جی جی میں سمیہ خان بات کر رہی ہوں لاتور سے۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی ہمارے گھر میں ہمیشہ بیماری، کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، ابھی میری ممی کے بھی چیسٹ میں پین ہو رہا ہے۔ جی وہ کیا بیماری کچھ ہے؟ ٹھیک، پھر اور میرا رشتے کا بھی پرابلم آ رہا ہے، رشتے کی۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ مفتی صاحب جو سوالات ہیں ہم کو شامل کر لیتے ہیں۔ خان صاحب نے سوال کیا تھا، 3 لڑکے ہیں اور تینوں بے روزگار ہیں، تو کیا معاملہ ایسا ہوا تھا کہ وہ کسی مقدمے میں تھے جی، اور جو ہے اس کے بعد انہیں جیل جانا پڑا عارضی طور پر، جی، اور پھر ان کو چھڑا لیا گیا ہے۔ ان تمام معاملے میں ایک تو روزگار اور بچے کسی اچھے کام سے لگ جائیں، اور پھر یہ جو کورٹ کچہری کا معاملہ ہے اس سے بھی جو ہے خلاصگی حاصل ہو، کیا دعا بتائیں گے آپ ان کے لیے؟ بے روزگاری کے سلسلے میں اس سے دور رہنے اور کسی روزگار سے وابستہ ہو جانے کے لیے وہ یا رزاقو پڑھتے رہیں، یا رزاقو یا رزاقو طاق عدد میں 51 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھیں، اور شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور جب کیس چلے گا اور پیروی ہوگی تو اس وقت آپ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ پڑھیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، 26ویں پارے میں یہ سورہ آتا ہے، سورہ فتح، اس کی پہلی آیت کریمہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس کو آپ نوٹ کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ عید اللہ صاحب نے سوال کیا تھا، شاہد خان
बच्चे का नाम है, जी। क्या ये सही दुरुस्त है क्या? शाहिद खान बच्चे का नाम रखा जा सकता है। शाहिद के माने एक तो आते हैं गवाह के, तो गवाह का मतलब ये होता है कि नेकी के कामों के लिए गवाह, और एक माने हाजिर रहने के होते हैं। तो हाजिर रहने का मफहूम ये होगा कि बारगाह खुदाबंदी में, अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहने वाला। और देखने के माने भी आते हैं। देखने का मतलब ये होता है कि नेकियों को देखने वाला, अल्लाह का दीदार करने वाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार पुर अनवार से मुशर्रफ होने वाला, ये माना ले सकते हैं। तीनों मानों में से कोई भी माना ले, अच्छा माना है, अच्छा नाम है, बिल्कुल रख सकते हैं। मुफ्ती साहब, सफर का महीना है, बहुत से ख्यास लगाते हैं लोग इस माह मुबारक के बारे में, क्या फरमाएंगे इस सिलसिले में आप? सफर के महीने में जो भी गलत ख्यालात हैं, बलाएं नाजिल होती हैं, मुसीबतें आती हैं, कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए और तिजारत कारोबार इस महीने में शुरू नहीं करना चाहिए, ये सारे ख्यालात गैर इस्लामी ख्यालात हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हकीकत से दूर है, एक ख्याली पुलाव है जो लोग समझ रहे हैं। हकीकत ये है कि सफर का महीना आम महीनों की तरह एक महीना है, उसका पैदा करने वाला अल्लाह ताला है, और अल्लाह तबारक व ताला ने किसी चीज में नहुसत नहीं रखी है, किसी चीज में बदशुगुनी अल्लाह ने नहीं रखी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहिबजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किया, तो एक रिवायत के मुताबिक वो महीना सफर का महीना था। इसी तरह हिजरत जो हुई, और हिजरत के बाद बहुत सारे मुसलमानों को ज़ाहिरी तौर पर और हर एतबार से कामयाबियां आई। फतेह मक्का हिजरत के बाद है, सुलह हुदैबिया हिजरत के बाद है, हज्जतुल वदा हिजरत के बाद है, और हिजरत के बाद मुसलमानों की रोज बरोज कसरत होती गई, मुसलमानों में बहुत ज्यादा इजाफा होता गया। तो ये सब कुछ हुआ हिजरत के सफर के बाद, और सफर हिजरत का आगाज होता है माह सफर में। इससे मालूम होता है कि सफर के महीने में किसी चीज को किया जाता है, कोई काम किया जाता है, और शादी की जाती है तो गलत नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है, कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते कोई हरज नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये जो तसव्वुर है ये गैर इस्लामी तसव्वुर है। मतलब साहब ने सवाल किया, अहलिया बीमार रहती हैं, इसके लिए कुछ दुआ बताएं। बीमारी के सिलसिले में जो सवालात हमारे पास आए हैं सब एक जैसे हैं। इन सवालात के सिलसिले में ये ज़हन नशीन रखना चाहिए सबसे पहले कि जो भी मुसीबत आ रही है, हो सकता है हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, 5 नमाजों की पाबंदी नहीं हो रही है, मर्द हजरात मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करें, खवातीन घर में 5 नमाजों का एहतिमाम करें। ये 5 नमाजों में से हर नमाज हमारे लिए फर्ज है। कोई एक नमाज भी छूट जाती है तो हम गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं। गुनाह कबीरा का मतलब यह है कि हम बहुत बड़े गुनाहगार बन गए। तो 5 नमाजों का एहतिमाम करें और घर में कुरान करीम की तिलावत करें। बतौर खास परेशानियों को दूर करने के लिए और बीमारियों से दूर रहने के लिए सूरह फातिहा, जिसको सूरतुश शिफा कहा जाता है, शिफा हासिल करने का सूरा कहा जाता है, इसका विरद रखें। 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ ताक अदद में पढ़ लें और बतौर खास नमाजों का एहतिमाम करें। इंशाअल्लाह ताला जरूर जो भी मुसीबतें हैं, बलाएं हैं, बीमारियां हैं, जरूर दफा हो जाएंगी। ठीक, रुबीना साहब का भी इसी सिलसिले में सवाल था और सुमैया खान साहिबा ने भी यही सवाल किया था। घर में हर कोई बीमार रहता है, इसका मैं समझता हूँ जवाब हो गया। अलबत्ता उन्होंने और एक सवाल किया है सुमैया खान साहिबा ने, रिश्ते नहीं आते, अच्छे रिश्ते आने के लिए कोई दुआ बताएं। अच्छे रिश्तों के लिए ये दुआ, ये आयत करीमा ये पढ़ सकते हैं। सूरह क़सस की आयत करीमा है, गालिबन आयत नंबर 34 होती है। सूरह क़सस जो 20वें पारे में सूरा है, उसकी आयत करीमा आयत नंबर 34, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। सूरह क़सस की आयत करीमा है, इसका विरद रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो मुक़द्दर में जो बेहतर से बेहतर रिश्ता रखा है वो हासिल होगा। आज आइए नज़रीन, इख्तितामी मरहले में प्रोग्राम, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बहन। जी वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही बहन? वो हम कानपुर से बोल रहे हैं। जी आप ईटीवी से बोल रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, क्या सवाल करना चाहेंगे आप? रूहानी दुआएं प्रोग्राम देख रहे हैं आप? जी जी लगता है कॉल ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन आइए एक और कॉलर प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। मुजफ्फर बम्बई से। वालेकुम सलाम। जी मुझे पूछना था कि मुसीबतें और परेशानी दूर करने के लिए क्या दुआ पढ़नी चाहिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया, अभी आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। क्या फरमाएंगे मुफ्ती साहब? जी, परेशानी और मुसीबत से बचने के लिए क्या दुआ? परेशानी और मुसीबत से बचने के लिए
ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں.